الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تمام مومنین و تمام عزیزان کو آج کے دن کی مناسبت سے کہ 13 رجب عید میلاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس پر مسرت موقع کی مناسبت سے آپ سب دوستان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ امام علی علیہ السلام کے شخصیت اور ان کی ذاتی زندگی کی سیرت سے ہم نے جس پہلو کا انتخاب کیا وہ سیاست کا نہج و بلاغہ کے تناظر میں جائزہ ہے۔ گزشتہ 3 دروس میں ہم جن نکات کو بنیادی نکات کو پڑھ چکے ہیں اور یہی 3 بنیادی نکات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 3 نکات میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی، پہلا نقطہ یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کو حکومت کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، یعنی ذاتی میلان اور ذاتی شخصیت کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ نہ راغب ہیں حکومت میں اور نہ اقتدار کو چاہتے ہیں، وہ ایک وظیفہ اسے سمجھتے ہیں۔ حکومت ایک وظیفہ ہے، ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم نے پہلے درس میں یہ بات ملاحظہ کی کہ ان کی نظر میں دنیا کی یہ حکومتیں اور دنیا کی بادشاہت اور دنیا کا اقتدار یہ بکری کی چھینک سے بھی بدتر ہے، یا کیڑا جو ایک پتا کھاتا ہے اور کھاتے ہوئے جو ذرات نیچے گراتا ہے ان ذرات سے بھی یہ حکومت بدتر ہے، یا ایک ایسا جوتا کہ جس کو اس قدر گانٹھا گیا ہو اور اس قدر اس کے اوپر پیوند لگائے گئے ہوں کہ اب اس میں پیوند لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے، تو اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت اس سے بھی کم قیمت اور کم مایہ چیز ہے، بے مایہ چیز ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ نگاہ پیدا ہونا ایک سخت مشکل کام ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ایک منصب انسان کو ملے اور اس منصب کو وہ دنیا کے اعتبار سے حقیر سمجھے اور وظیفہ اور مسئولیت کے اعتبار سے ایک ذمہ داری سمجھے، یہ الہی شخصیت میں ہی نگاہ پیدا ہو سکتی ہے۔ وَإِلَّا ایک عام طور پہ عام افراد اگر ایک چھوٹی سی انجمن کے بھی صدر بن جائیں اور 4 بندوں کی کوئی ٹیم ہو اور اس ٹیم میں اسے ہیڈ بنا دیا جائے تو وہ ایک اپنے اندر خود عجیب سا احساس سرداری یا احساس عزت کرتا ہے، احساس حاکمیت کرنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نگاہ پیدا کرنا خود ایک عظیم الہی انسان ہی سے یہ ممکن ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس اقتدار اور اس وسیلے کی کوئی قیمت نہ ہو اور وظیفہ اور ذمہ داری کے اعتبار سے اور اس باب سے اس کی قیمت ہو۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو ہم نے درس میں ملاحظہ کیا۔ دوسرا ہم نے درس میں یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اگر حکومت سے کچھ مقصود ہے تو وہ مظلوم کا ظالم سے حق لینا ہے۔ لہٰذا ان کی نظر میں حکمران کیا ہیں، یعنی حکومت کا تصور کیا ہے امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، تو ہم نے یہ ملاحظہ کیا کیونکہ یہ والا ٹاپک انشاءاللہ آگے زیادہ کھلے گا۔ یہ جو دوسرا نقطہ ہے اس میں ہم نے صرف ان کلمات سے استفادہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایک حاکم ہونا چاہیے، یعنی حاکم کا نہ ہونا سب سے بدترین صورت ہے جس سے انسانی زندگی ختم ہو کے روئے زمین پر رہ جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو لادین انسان، ملحد اور سیکولر انسان بھی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر کسی قسم کی حکومت اور حاکم نہیں ہے ادھر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ حاکم یا بر نیک پاکیزہ عادل ہوگا یا فاجر ہوگا، بہرحال حاکم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے امیر المومنین علیہ السلام کو جو نہج و بلاغہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حاکم کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اور حاکم کون سا ہونا چاہیے؟ یقیناً عادل، پاکیزہ، پرہیزگار، امانت دار،
یہ حاکم ہونا چاہیے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن دوسرے ہم نے درس میں صرف اس پہلو کو ملاحظہ کیا کہ حکومت اور حاکم حتماً ہونا چاہیے۔ یہ امام علیہ السلام کی نگاہ ان کی سیرت میں جھلکتی ہے۔ مثلا ایک جگہ ایک وقت آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے ان کا حق خلافت و حکومت و حاکمیت لے لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ آیا جب امام علی علیہ السلام کا حق سلب کیا جائے تو وہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ کوئی حاکم نہ ادھر ہو؟ یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام سے ان کا حق خلافت و امامت معاشرے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سلب کر لیا، تو امام علیہ السلام نے ایسا اقدام نہیں کیا کہ اس معاشرے میں کوئی حاکم نہ رہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ والی حکمت اختیار کی کہ اگر ان کے ہاتھ میں وقتی طور پہ ابھی خلافت اور امامت کی زمام نہیں آ رہی تو پھر اس کو انہوں نے ان کے اوپر چھوڑ دیا جن کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور جو حسب استطاعت امت اسلامیہ و وحدت اسلامی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے امام علی علیہ السلام کر سکتے تھے وہ کیا، جسے بعض لوگ اس عنوان سے کبھی تعبیر کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم کو مشورے دیے، کبھی اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جا کے انہوں نے قضاوت کے صحیح فیصلے کیے، اور بڑی بڑی خطاؤں سے، خطرناک ترین خطائیں کہ جس سے آسمان پانی برسانا ترک کر دیتا ہے اور زمین اگانا ختم کر دیتی ہے، ان خطاؤں سے انہوں نے معاشرے کو بچایا۔ یہ کسی ایک شخص کی مدد کے لیے نہیں کیا امام علی علیہ السلام نے، بلکہ اپنے حق ذمہ داری خلافت و حاکمیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد ہوئی ہے، حسب استطاعت انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی۔ لہٰذا یہ نقطہ ہمیں تفصیلی طور پہ امام کی زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن ہم نے مختصر طور پہ ایک اصول کی حد تک پڑھا۔ پہلا تو ہم نے اصول یہ پڑھا کہ دنیا کے اعتبار سے حکومت کا کوئی ان کا رجحان نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرا ہم نے سیاست امیر المومنین علیہ السلام میں یہ اصول پڑھا، حاکم حتماً ہونا چاہیے، ایسا اقدام نہ کریں کہ ایک معاشرے میں کوئی بھی حکومت اور حاکم نہ ہو۔ یہ ہم نے دوسرا عنوان پڑھا۔ تیسرا عنوان ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام جس نوعیت کی حکومت چاہتے ہیں اور جس نوعیت کا حکمران چاہتے ہیں وہ عادل ہو، وہ پاکیزہ ہو، جو اللہ کی طرف معاشروں کو لے کے جائے۔ اگرچہ یہ والا موضوع بھی آگے جا کے ہی کھلے گا، لیکن یہ ہم سیاست کے بنیادی اصول پڑھ رہے ہیں اور چند نصوص ہم نے پڑھی۔ آج ہم اس بحث کو قدر منظم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا کیا اصول اور ضابطہ تھا حکومت کے اعتبار سے، کیسی حکومت چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا دنیا کے لیے حکومت نہیں چاہتے۔ دوسرا نقطہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا حتماً حاکم ان کی نگاہ میں حتمی طور پر حاکم ہونا چاہیے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ الہی حکومت وہ چاہتے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کو اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آئے تو حکومت کیسے برپا کریں گے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی حکومت اصول اور قوانین کے اوپر مشتمل ہے۔ اس جگہ پہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب اقتدار کسی شخص کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر جو اہداف اس اقتدار اور حکومت اور حاکمیت سے پیش نظر ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے پاس اگر اقتدار آ جائے اور ان کے پاس حکومت کا یہ ایک قدرت مند وسیلہ آ جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح سے معاشرے کے اندر سیاست کو برپا کریں گے۔ اس مقام پہ مختصر طور پہ پہلے ہم یہ جان لیں سیاست کہتے کسے ہیں۔ سیاست کے لغوی معنی، کیونکہ سیاست کا کلمہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ استعمال ہوا ہے۔ سیاست العباد زیادہ جامع کبیرہ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ بندوں کی سیاست کرنے والے، سیاست یعنی مینج کرنا، سیاست یعنی تدبیر کرنا، سیاست یعنی ایک معاشرے کو فیصلے کرتے ہوئے اور منصوبے کے تحت چلانا۔ تبھی چلایا جا سکتا ہے یہ حکم صادر کریں، اور حکم جو ہے وہ کس طرح قابل عمل قرار پائے مختلف شعبوں کے ذریعے سے۔ ان شعبوں کو براہ راست جو ہینڈل کر رہا ہے، ان شعبوں کو براہ راست جو تدبیر کر رہا ہے، چلا رہا ہے، ادارہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں سائس،
یا حاکم، سیاست دار، سیاست کرنے والا۔ لفظ سیاست عربی لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے۔ ساسا یسوسو سے یعنی فعلا یفعلو سے ہے، ساسا یسوس سیاستاً۔ سیاست کلمہ یہ عربی کا لفظ ہے جس سے اس میں فاعل آتا ہے سائس، سیاست کرنے والے کو کہتے ہیں سائس، جس طرح مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصر، نصرہ اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، ساسا اس نے سیاست کی، سائس یعنی سیاست کرنے والا۔ یہ کلمہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم جو امام علیہ السلام کے کلمات سے پڑھیں گے وہ اس جگہ پر امام کے کلمے میں یہ لفظ، کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس لفظ سیاست، ابھی ہم لفظ سیاست سنتے ہیں، ممکن ہے ہمارے ذہن میں آئے کہ اقتدار حاصل کر کے اپنی تجوریاں بھرنا، اپنے مفادات حاصل کرنا، زمینیں خریدنا، عیاشی کرنا، شہوات کو پورا کرنا، ممکن ہے کہ ذہن میں سیاست کا یہ معنی آئے۔ لیکن سیاست کا اگر لغتاً معنی دیکھیں کیا فوراً ذہن میں آنا چاہیے؟ لفظ سیاست یا پولیٹکس، اس کا معنی یہ ہے ایک جگہ کو مینیج کرنا، ایک جگہ کو ادارہ کرنا، ایک جگہ کی مدیریت کرنا، یعنی پورے معاشرے کو چلانا۔ مثلا ابھی پاکستان میں کوئی حاکم آ جائے اور وہ سیاست کرے، وہ کیا کرے گا؟ جیسے وزیر اعظم صاحب ہیں ابھی ہمارے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، وہ کیا سیاست کریں گے؟ وہ وہاں پہ آتے ساتھ جب آ کے حاکم بنیں گے تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ذریعے سے ملک چلتا ہے، جیسے عدلیہ ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ ہے جو قانون بناتی ہے، یا اس طرح سے مجریہ کے ادارے ہیں جو اجرا کرتے ہیں، جیسے ایجوکیشن ہے، ڈیفنس سسٹم ہے ہمارا، ان سب اداروں کے اوپر وہ اپنا قبضہ کریں گے اور ان کے اوپر پھر اپنا منصوبے کے تحت یا اپنی حکمت کے تحت وہ حکم کو جاری کریں گے اور چلائیں گے۔ جیسے بھی پاکستان میں یہ ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے خواتین کا مارچ حقوق نسواں کے عنوان سے، اب اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ پشت پناہی حکومت ہی آ کے کرے گی، وہ اگر اجازت دے گی تو وہاں پہ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں۔ حکومت میں جو ادارے انہیں اجازت دیں گے وہ کس کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ اوپر بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ یا اوپر بیٹھے ہوئے حاکم، ان کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر حاکم اس میں نفی کر دے اور حاکم اس بات کا انکار کرے یا جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ اس کو قبول نہ کریں تو وہاں پہ ادارے اس کو قابل عمل نہیں قرار دے سکتے۔ لہذا وہاں پہ رسمی طور پہ یا قانونی طور پہ پرمٹ کے ساتھ جو بھی اقدام کیا جاتا ہے اس میں گویا کہ حاکم کی رضایت بھی شامل ہے اور حاکم اس کو اجرا بھی کر رہا ہے۔ لیکن کیسے اجرا کرے گا حاکم؟ وہ ہمیشہ اداروں کے ذریعے سے اجرا کرے گا۔ اگر ہمارے پاس اداروں میں اجرا کے لیے نہیں ہے، مثلا اگر ہمارے پاس حکم ہم اجرا کریں اور ادارے نہیں ہیں، حکم اجرا کرنا چاہیں اور ادارے نہیں ہیں تو وہاں پہ اجرا بھی نہیں ہو سکے گا، جاری نہیں ہوگا حکم۔ یعنی حاکم کی بات کیسے جاری ہوگی؟ اداروں کے ذریعے سے۔ اب مسائل بعض اوقات حاکم کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات حاکم کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، اداروں کی طرف سے مسئلہ ہے، بعض اوقات اداروں کی طرف بھی مسئلہ نہیں ہے، حاکم کی طرف بھی نہیں مسئلہ، جن کے اوپر جاری کرنا ہے وہی وہاں پہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ آگے سے ممکن ہے کہ مسائل کھڑے کریں۔ اس لیے مسائل پھر انہی نوعیت کے آتے ہیں۔ بس سیاست یا پولیٹکس وہ کس طریقے سے چلتی ہے؟ وہ اسی طریقے سے چلے گی۔ حاکم آیا، وہ حکم جاری کرے گا، حکم پہنچے گا اداروں تک، ادارے اس کو آگے سے چلا کے لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے۔ اب اگر ایک عمل غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو ادارہ آ کے سپورٹ نہ کرے تو وہاں پہ وہ پنپ نہیں سکتا، وجود میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اسے حکومتی کارروائی کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان اداروں کے اوپر حاکم جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، لہذا اس پورے پروسیس کو سیاست کہیں گے۔ حاکم کا اداروں تک پیغام پہنچانا یا دستور جاری کرنا یا انہیں ہینڈل کرنا اور ان کے ذریعے سے پورے معاشرے کی تدبیر کرنا۔ بس حاکم مثل ذہن ہے، دماغ ہے، جو یہ ادارے ہیں یہ بازو ہیں اس کے، یہ اس کے بازو ہیں، اور ان بازوؤں کے ساتھ وہ عمل کن کے اوپر انجام دے گا؟ وہ جن کے اوپر عمل انجام دے گا وہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ عوام الناس۔ اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ
اس کو ہینڈل کرنا یا سیاست کرنا یا پولیٹکس۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو نظریہ ہمارے پاس امامت کے عنوان سے موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت اور پوری دنیا کے اوپر حاکم امام علی علیہ السلام کو بنایا۔ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قوانین کو ان اداروں کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر جاری کریں گے۔ اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جاری کریں گے تو ان کے نظر میں ضابطے کیا ہیں؟ اصل فرق اس ترتیب ایک اعتبار سے نظریاتی طور پہ فرق آتا ہے، لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ افکار اور نظریات کا ہے، کیونکہ یہ تو بادشاہ تو اس میں بھی ایک حاکم ہے، ادارے ہیں اور پھر عوام ہے۔ مثلا فرعون اگر وہ ایک معاشرے کا بادشاہ بنا ہوا ہے فرعون، تو یہ بادشاہت کیسے چلے گی اس کی؟ ایسا نہیں ہے کہ فرعون جو ہے وہ کوئی اس کا ادارے نہ بنائے اور کوئی اس کی مدد نہ کرے اور وہ اپنے طور پہ مثلا کوئی کام کر جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہ کس طرح سے وجود میں آئے گا؟ اس کے ادارے ہیں، فوج بھی ہوگی، عدالتیں بھی ہوں گی، اچھا اسی طرح انجینئرز بھی اس کے پاس ہوں گے، تعلیمی ادارے بھی اس نے کھولے ہوں گے، وہ حکم جاری کرے گا، یہ ادارے کام کریں گے اور اداروں کے ذریعے سے معاشرے کے اوپر قابل عمل اس دستور کو کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جمہوریت میں بھی ہے، جمہوریت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ ایک حاکم کو بعنوان حاکم سامنے لے آتی ہے، لیکن حاکم کے اختیارات در حقیقت اس اکثریتی پارلیمنٹ ممبران کے پاس ہوتے ہیں کہ جن کی اکثریت کے اوپر حاکم آگے دستور جاری کرے گا۔ لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اب ہم پارلیمنٹ اور حاکم کو ایک قرار دے دیں اور انہی کو حاکم قرار دیں، اور یہ حاکم جب دستور جاری کریں گے تو پھر یہ ادارے ہیں کہ اداروں کے ذریعے سے معاشرے کے اوپر قابل عمل ہوں گے، حتیٰ کہ نظام امامت میں آ جائیں، ادھر بھی ایک حاکم ہے، حاکم کے ماتحت ادارے ہیں اور ان اداروں کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اوپر قابل عمل دستور کو کیا جائے گا۔ لہذا یہاں پہ اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ حاکم کون بنے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ حاکم جب دستور جاری کرے تو کن بنیادوں پہ دستور جاری کرے، یعنی اس نے یہ والا عمل کیوں انجام دیا، یہ والا عمل کیوں انجام نہیں دیا؟ آیا وہ اپنی مرضی کے اوپر آزاد ہے یا پیچھے کوئی تفکر ہے، کوئی فکر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی نظریہ ہے؟ عموماً دنیا میں جو حاکم بنتے ہیں، چاہے بادشاہت کا نظام ہو، چاہے مثلا ہمارے پاس ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نظام ہو، یا سوشلزم یا کمیونزم کا سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ حاکموں کے پیش نظر مفاد ہوتا ہے، ان کا مذہب مفاد ہے۔ یہ مذاہب جو پڑھے جاتے ہیں یہ اخلاق میں پڑھے جاتے ہیں، علم اخلاق میں، جو غربی اخلاق ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ مثلا نظریہ لذت، نظریہ مفاد، نظریہ شہوت، نظریہ محبت، نظریہ خیر، مختلف نظریات ہیں جو غربی دنیا میں بہت اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں اور مسلم دنیا میں بھی اس کے اوپر بحثیں کی گئی ہیں جو کہ اخلاق کے ذیل میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن انہی نظریات کے اثرات یہاں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نظریہ مفاد، وہ اس نظریے کا حامل ہے، معتقد ہے کہ تم سیاست کرو یا اس قوی ترین قدرت مند ترین وسیلے کو اختیار کرو صرف مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مثلا فلاں ملک کے ساتھ میں نے تعلقات بڑھانے ہیں کیونکہ میرا اس میں مفاد پایا جاتا ہے، اور فلاں ملک کے ساتھ میں نے تعلقات کو آباد نہیں کرنا کیونکہ اس میں مفاد میرا نہیں پایا جاتا، یہ مفاد کی سیاست ہوگی۔ اچھا فلاں عمل جو انجام دیا ہے اگرچہ انسانیت کے خلاف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے، لیکن مفاد ہے ہمارا، یہ عمل سے یعنی ان کے فیصلوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ معتقد کس نظریے کا ہے، یہ مفاد کا عقیدہ اور مذہب رکھتا ہے، اس کا مذہب مفاد ہے۔ بس حاکموں میں یا جو حکومت کرتے ہیں اداروں کے اوپر افراد، ان کے پیش نظر مفاد کا مذہب ہوتا ہے۔ بعض کے پیش نظر مفاد نہیں بلکہ لذت اور شہوت ہے، وہ شہوات اور لذت لینا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر شہوات، حکومت کیا ہے؟ شہوات کا ایک ذریعہ ہے،
اس لیے وہ حکومت لے کے سرداری چاہتے ہیں، حکومت لے کے حاکم بننا چاہتے ہیں، وہ حکومت لے کے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک حکم جاری کریں اور لاکھوں افراد پہ وہ جاری ہو جائے ان اداروں کے ذریعے، جیسے شاہی سلسلے اسی طرح سے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہ ادھر موجود تھا، اگر شاہ یہ مظالم نہ بھی کرتا ان سرزمین انقلاب میں، ایران میں جو پہلے تاریکی کا جو عالم تھا، ظلم و ستم کا جو دور تھا، اس میں شاہ حاکم تھا، اگر شاہ حکومت وہاں پہ نہ کرتا بلکہ ایک امیر تاجر کی صورت میں رہ سکتا تھا، وہ اگر انقلاب اسلامی میں تابع ہو جاتا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک بڑا نام لے سکتا تھا وہ سیاست کی دنیا میں، یا ایک باشرف اور باعزت زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن ریاست طلبی کی شہوت اس قدر اس کے وجود میں بھری ہوئی تھی اور اس قدر اوج پہ پہنچی ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن ریاست طلبی کی شہوت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ ذلت کی موت اس دنیا میں سب لوگوں نے دیکھا، وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، کیونکہ جو مفاد کی سیاست کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنے سامنے نہیں جھکاتا۔ ابھی یہ غربی حکمران ہمارے سامنے ہیں، برطانیہ، امریکہ یا یورپی ممالک میں، ممکن ہے کہ صرف ریاست طلبی نہ ہو، مفاد کی سیاست چاہتا ہو، وہ اپنا بس مفاد دیکھنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے سامنے ممکن ہے نہ جھکائے۔ لیکن شاہ کو دیکھیں، وہ پورے کے پورے علماء یا غیر علماء ان کو اپنے سامنے رکوع کی حالت تک لے کے جاتا تھا اور تعظیم زبردستی کرواتا تھا۔ بس ادھر ہمیں یہ پتہ لگا حاکم وہ اداروں کو بعض اوقات استعمال کر کے مفاد حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات سیاست ہوتی ہے سیاست شہوانی، ریاست طلبی اس میں مطلوب ہوتی ہے، بعض اوقات سیاست ہوتی ہے سیاست مال، صرف مال کی شہوت ہے، مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، مختلف اس طرح سے نظریات ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ یہ بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں تھوڑی تفصیلی بیان کی، ادھر دیکھا جائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کے پاس اقتدار آ جائے اور یہ قوی ترین حکومت کا وسیلہ اور ذریعہ آ جائے، وہ کس نوعیت کی سیاست چاہیں گے، ان کی بنیاد سیاست کی کیا ہے، یعنی ان سے جو عمل صادر یا دستور صادر ہوگا اس کا میزان اور معیار کیا ہے، وہ کیا وہ مفاد کی سیاست کریں گے امام علی علیہ السلام، کیا وہ ریاست طلبی کی سیاست کریں گے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت نہ نکلے، کیا وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہیں گے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان کے پیش نظر ان کا نظریہ کیا ہے امام علی علیہ السلام کا اس طور پہ کہ اگر انسان حکمران بن جائے وہ اس اقتدار کے اوپر آنے کے بعد وہ کس طریقے سے اس قوی ترین اور اس طاقت کے عظیم منبع کو استعمال کریں۔ اس کو ہم آئیں نہج البلاغہ سے پڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں 425 نمبر حکمت قصار ہے۔ نہج البلاغہ کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک نہج البلاغہ کا پہلا حصہ ہے جو خطبات کے اوپر مشتمل ہے، دوسرا نہج البلاغہ کا حصہ مکتوبات، خطوط جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے ان پر مشتمل ہے، اور تیسرا نہج البلاغہ کا حصہ حکمت قصار، چھوٹے چھوٹے حکمت کے اقوال ہیں، کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان 3 کے اوپر یہ نہج البلاغہ جم کی گئی ہے۔ البتہ اس جم میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو معیار قرار دیا وہ بلاغت تھا، ان کی نظر میں جو اوج بلاغت کے اوپر پہنچے ہوئے کلام تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، وہ انہوں نے اس ترتیب سے جمع کر لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور کلام ہے نہیں امام علی علیہ السلام کا۔ البتہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ موضوع ہم صرف نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ موجود ہے اور علماء میں اس کی مقبولیت بے انتہا موجود ہے، اور ایک نوع اعتبار یہ کتاب پیدا کر چکی ہے، اس لیے اس کتاب سے اس موضوع کو مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو کلمات حکمت قصار تیسرے حصے سے، جس میں چھوٹی چھوٹی ان کی حکمتیں اور کلام موجود ہے، اس سے انتخاب کیا گیا ہے۔ 425 نمبر ہے یہ حدیث ہے 425 نمبر۔ اردو میں ممکن ہے کہ کوئی اور نمبر ہو، یعنی یہ نمبرنگ کا تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے، ممکن ہے 2-3 نمبر پہلے ہو یا 2-3 نمبر بعد میں ہو۔ 425 نمبر میں یہ حکمت قصار ہے۔ وَسُئِلَ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا،
ایہما افضل، کون سی چیز افضل ہے، العدل او الجود، کیا عدل افضل ہے یا جود و سخاوت مندی افضل ہے؟ دونوں ہی باشرف خصلتیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے تصور کہ حاکم حکومت کرے اور اس حکومت کے پیش نظر فقط تعلیم دینا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حاکم بنتے ہیں، انہوں نے خیر کا مذہب پڑھا ہوا ہے، مذہب خیر چاہتے ہیں۔ خیر سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، رفع عامہ جسے کہتے ہیں، ہم اپنی عام سادہ زبان میں کہتے ہیں رفع عامہ کے لیے وہ اقتدار سنبھالنا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے، تاکہ فقر ختم کرے، غربت ختم کرے، تاکہ اس جگہ پہ لوگ امن و امان سے رہیں۔ اس کے پیش نظر بس یہ ہے، کوئی دین، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ، کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ اس حاکم کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سے فقر و غربت کو دور کرے اور ایک بہترین اچھی زندگی انہیں فراہم کرے۔ جیسے ابھی آپ بعض غربی ممالک کے اوپر ممکن ہے کہ اس نظریے کو تطبیق کر سکیں، اسے مذہب خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ خیر چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے ہسپتال بنائیں گے، یونیورسٹیز اور کالجز کھولیں گے، بہترین روڈیں بنائیں گے، بہترین عمارتیں اور گھر بنائیں گے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنائیں گے تاکہ وہ زندگی بسر کر سکیں، مذہب خیر۔ اس لیے یہاں پہ مقایسہ کیا گیا، عدل ہے یا جود، آیا عدل افضل ہے یا جود و سخاوت مندی وہ افضل ہے؟ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کی سیاست کی بنیاد آیا مذہب خیر ہے یا مذہب عدل ہے؟ ان کا نظریہ عدل ہے یا نظریہ جود و سخا ہے؟ کیونکہ خیر کے امور بھی چھوٹے امور نہیں ہوتے، وہ بھی باشرف امور ہیں۔ عدل کی تعریف امام علی علیہ السلام نے کی ادھر ہی، اور جود کی بھی تعریف کی۔ میں آپ کے سامنے جود و سخا کا ایک نمونہ پڑھ دیتا ہوں الکافی سے۔ الکافی میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے اور اس میں امام علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأسارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض قیدیوں کے پاس لایا گیا۔ قیدی تھے، جنگوں میں قیدی پکڑے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں جنگوں میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کی سزائیں سخت ہوتی ہیں، بعض کو قتل کیا جاتا ہے، بعض کو ممکن ہے کہ ایک طویل عرصہ قید و بند میں رکھا جائے، بعض سے ممکن ہے مزدوریاں کرائی جائیں، بعض کو غلام بنا لیا جائے۔ مختلف طرح کے امور ہیں کہ جو حاکم کے اوپر، اس معاشرے کے حاکم کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ وہ کیا اس کے لیے سزا تجویز کرے گا۔ قیدی لے کے لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الکافی میں جلد نمبر 4 صفحہ 51 کے اوپر حدیث مبارک موجود ہے۔ آپ ادھر یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ نظریہ امام علی علیہ السلام کا ہمیں پتہ لگ جائے سیاست میں کیا نظریہ ہے۔ بہت سارے نیک کام آپ لا سکتے ہیں، اور آج کل یہی بحثیں ہماری چلتی ہیں پاکستان میں بالخصوص۔ جب ہم بحثیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ڈیم بنائے گا، وہ بجلی دے گا، وہ فلاں جو ہے وہ تعلیم سب کے لیے عام کر دے گا، فلاں غربت ختم کر دے گا۔ آیا سیاست کی بنیاد یہ نکات ہو سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں امام علی علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے؟ یہ مہم چیز ہے۔ ہر خیر کے اوپر کیا حاکم جو ہے وہ اپنی بنیاد رکھ کے سب اداروں کا رخ اس کی طرف موڑ دے یا نہیں؟ اس حوالے سے امام علی علیہ السلام خاص نظریے کے مالک ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو نہج البلاغہ کی تعبیرات ہیں اس میں خاص نظریے کے مالک ہیں۔ وہ سیاست میں جب حکومت میں آ کے جب سیاست کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں تو جس چیز کو میزان اور معیار بنا کے معاشرے کو چلائیں گے وہ عدل ہے، وہ کوئی اور نیکی نہیں ہے، وہ کالجز اور اسکول اور یونیورسٹیز بنانا نہیں ہے، وہ لوگوں کے پیٹ بھرنا فقط نہیں ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کرانا فقط نہیں ہے، ان کے پیش نظر عدل ہے۔ عدل کے وسیلے کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کریں گے، اس ٹیڑھے پن کو دور کریں گے عدل کے ذریعے سے۔ مثلا کوئی کہہ سکتا ہے معاشرے میں جو انحرافات اور ٹیڑھا پن ہے
جیسے ایک لکڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایک لوہا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ نے لوہے کو سیدھا کرنا ہے، کوئی کہتا ہے یار فلاں مشین سے سیدھا ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نہیں فلاں مشین سے ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں طریقہ اختیار کرو۔ اب کئی طریقے ہیں اس ٹیڑھے پن کو ختم کرنے کے لیے، اور کئی نظریات ہیں اس حوالے سے۔ امام علی علیہ السلام کا کیا نظریہ، یہ ٹیڑھا پن کیسے ختم ہوگا؟ آیا یہ تعلیم کے ذریعے ٹیڑھا پن ختم ہوگا؟ آیا یہ غربت اور فقر دور کرنے کے ذریعے سے ٹیڑھا پن ختم ہوگا؟ آیا وہاں پہ جدت پسندی اور ماڈرنزم لے آیا جائے، جیسا کہ ابھی یہ مارچ در حقیقت اس کے پیچھے بنیاد یہی ہے، شیطانی ایک منصوبہ ہے ماڈرنزم کے نام سے، وہ سامنے آ کے مرد اور زن ان دونوں کو، کہ جبکہ اللہ نے ان دونوں کی خلقت میں ایک تفریق پیدا کی اور ذمہ داریاں جدا کی ہیں، لیکن وہ اللہ کی اس خلقت کا اور طبیعت اور فطرت کا انکار کر کے یکساں دونوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی ضابطے کے، یعنی ایک حاکمیت الہی سے نکل کے حاکمیت نفس کی حکومت کو وہ چاہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مقولہ ہے کہ جس انسان کا جسم ہو اس کی مرضی وہ اس کے ساتھ کیا کرے، حالانکہ اس کو غرب بھی کاملاً قابل عمل نہیں قرار دیتا۔ اس لیے اگر ایک انسان اونچا سننا چاہتا ہے اور اس کے اونچا گانا سننے سے دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہاں پولیس پکڑ کے لے جائے گی، وہ کہیں گے کہ تم ایسی حد بندی کرو، بے شک جو مرضی سنو۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے، بعض ممالک میں تو انہوں نے خودکشی کی اجازت دے دی، لیکن بعض ممالک میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے، بعض جگہوں پہ حجاب کی پر پابندی ہے، خود بھی ان کے لیے قابل عمل یہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن فتنے کھڑے کرنا عالم اسلام میں انہوں نے فتنے کھڑے کرنا ہے۔ خیر ہم اس بحث سے انحراف نہ کریں تو بہتر ہے، لوٹ کے آئیں اس جگہ پہ کہ ایک ٹیڑھا پن ہے، لکڑی یا لوہا ٹیڑھا ہے، اس لوہے کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی کہتا ہے فلاں مشین میں ڈالو تو سیدھا ہو جائے گا، یعنی سائنسی طریقے سے سیدھا کرو، کوئی کہے گا زمین میں گاڑ کے دیسی طریقے سے مثلا سیدھا کرو، کوئی کہے گا فلاں طریقہ کار اختیار کرو اس سے سیدھا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ایک ہی ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا ہے لیکن مختلف نظریات ہیں، اسی طرح ایک ہی معاشرے کو آپ نے پرامن کرنا ہے لیکن مختلف طریقہ کار ہیں۔ اب خیر کی دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف نہیں۔ بعض افراد کہیں کہ جود و سخا کے انبار لگا دو، کوئی فقیر ہی نہ رہے، جب فقیر نہیں رہے گا نہ چوری چکاری ہوگی، نہ ڈاکے پڑیں گے، نہ قتل و غارت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض کے یہ نظریہ بڑے پیمانے پہ یہ نظریہ موجود ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ رفائی کام زیادہ ہونے چاہیے، غریبوں کو بھی امیر کر دو۔ بعض کا نظریہ یہ تعلیم کے ذریعے کیا جائے، پورے ملک میں تعلیم عام کر دو، تعلیم آئے گا تو خود ان کے پاس معلومات آئیں گی، معلومات آئے گا تو شعور آئے گا، اور شعور آئے گا تو وہ سیدھے کام کریں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ وہاں پہ ماڈرنزم لائیں، جدت پسندی لائیں، سائنس کو لے کے آئیں۔ جیسے بھی سوشل میڈیا پہ بعض ایسے بہکانے والے پروفیسر حضرات موجود ہیں، وہ واضح طور پہ آ کے کہتے ہیں کہ جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کے معروف پروفیسر ہیں، ان کا واضح انہوں نے نظریہ دیا، سائنس کے ذریعے سے اس کو درست کیا جائے، یعنی ماڈرنزم لائیں، سائنس کو دخل دیں اور دین کو ایک طرف کر دیں۔ جیسے کہ غرب میں انہوں نے مثالیں بھی یہی دیں کہ غرب میں جب تک دین تھا ترقی نہیں معاشرے میں ہو سکی، اور ہمارے ملک کی پسماندگی کی اصل وجہ بھی یہی دین ہے۔ آپ دین کو ایک طرف کر دیں اور سائنس کی دنیا کو لے کے آئیں اور کھلے دماغ سے بیٹھیں، اپنے آپ کو آپ وسیع رکھیں، اپنا ویژن وسیع رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیں ہم پوچھتے ہیں امام علی علیہ السلام سے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ کی نگاہ میں یہ جو معاشرے کے اندر اصلاح ہے، معاشرے کا ٹیڑھا پن ہے، یا معاشرے کے اندر آپ نے سیاست کرتے ہوئے تدبیر کرنا ہے اور لوگوں کو مینج کرنے ہیں، لوگوں کے امور کو اداروں کے ذریعے سے، آپ کس چیز کو بنیاد رکھیں گے؟ آیا تعلیم کو، آیا جود و سخا کو، یا آیا عدل کو؟ اس لیے آپ اس واقعے کو پہلے جود و سخا کی قیمت جانیں کہ دین اسلام میں جود و سخا کی قیمت کیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، جب قیدی لائے گئے فقدم رجل منہم، ان قیدیوں میں سے ایک بندے کو حاضر کیا گیا، لیضرب عنقہ، تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے، یعنی اس کے قتل اور پھانسی کے آرڈر آ چکے تھے۔ فقال لہ جبرائیل،
کہ اسی ٹائم آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمایا اخر ھذا الیوم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آج کے دن کو مؤخر کرو، آج نہ اسے سزا دو۔ فردہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی اور پلٹا دی سزا۔ وأخرج غیرہ حتی کان ہوا اجرہم فدعا بہ لیضرب عنقہ، یہاں تک کہ انہوں نے اسے اس جگہ سے نکالا اور پھر کوئی اور دن معین کیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ فقال لہ جبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یعنی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آ گئے، یا محمد، اور فرمایا جبرائیل نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور اس نے، آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا، یہ جو قیدی ہے جس کی پہلے سزا تاخیر ہوئی اور آج اس کا دن دوبارہ آ گیا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، یہ قیدی یطعم الطعام، یہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، وَيَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، کہ رات کو آئے دن کو آئے مہمان نواز کھلا دل ہے، گھر حاضر کر دیتا ہے۔ وَيَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ، مشکلات پہ صبر کرتا ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے جب مشکلات آ جائیں، مثلا درد اٹھائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، صحت اس کی چلی گئی ہے، بچے کوئی مر گئے ہیں، کسی نے ستم اور جفا کر دی ہے، اہانت توہین کر دی ہے، صبر کرتا ہے وہ۔ اس کا بہت تذکرہ ہے روایات میں اس بندے میں، اگرچہ مشرک ہے یہ بندہ، اگرچہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں آگے بڑھ کے حملے کرنے کے لیے آیا اور اسلام کو تباہ اور نیست و نابود کرنے کے ارادوں کے ساتھ آیا اور پکڑا گیا، لیکن اس کی خوبیاں دیکھیں، مشکلات پہ صبر کرتا ہے۔ وَيَحْمِلُ الْحَمَلَاتِ، فقال لَهُ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے فرمایا، ان جبرائیل اخبرانی فیک من اللہ عز وجل، اس شخص کو مخاطب کر کے کہا، جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا ہے تمہارے بارے میں کہ بے قضا و قضا، کہ تم یہ کام کرتے ہو، وقد اعتقتک، میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اعتقتک، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کیونکہ تم میں یہ خوبیاں ہیں، مہمان نواز ہو، تم کھانے کھلاتے ہو، غریب پروری کرتے ہو، مہمان نوازی بھی کرتے ہو، کیونکہ مہمان نوازی غریب پروری سے ہٹ کر ہے، وہ تو اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب یا کوئی بھی مسافر آ جائے اس کے لیے پیش ہونا ہے، مشکلات پہ صبر کرتے ہو۔ پھر آگے فقال لہ، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ان ربک لیحب ھذا، کیا آپ کا رب ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، میرا رب ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ فقال، اسی وقت اس شخص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، والذی بعثک بالحق نبیا، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو حق نبی کے طور پہ حق کے ساتھ بھیجا اور مبعوث کیا۔ لا رددت عن مالی احدا ابدا، کہ میں کبھی بھی میں نے اپنے مال سے کسی کو پلٹایا نہیں ہے، یعنی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں اور میں نے کبھی کسی کو ویسے ہی نہیں پلٹایا۔ یعنی آپ نے جود و سخا کو ملاحظہ کیا کہ جود و سخا اس قدر بڑی صفت ہے کہ اگر ایک اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے قیدی بنا کے لایا جائے اور وہ ان خصلتوں کا مالک ہو تو اس کی سزا اگر پھانسی اور گردن اڑانا ہو وہ بھی ٹل سکتی ہے۔ اس قدر جود و سخا بڑی نعمت ہے، بلکہ ایک جگہ پہ وارد بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، وہ شخص زمانے جاہلیت میں حالت شرک میں مر گیا، تو جیسے ہی تذکرہ ہوا اور اس کی طرف توجہ گئی تو کہا کہ وہ کہاں ہے، تو رسول اللہ نے اس کی تعریف کی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر مشرک تھا، کہا تھا نہیں، وہ سخی انسان تھا، اس کے پیسوں کے ہاتھ میں اس کے کوئی تالے نہیں لگے ہوئے تھے۔ سخاوت کو اسلام نے اتنی قیمت دی ہے
اس لیے یہاں پہ مجھے سوال کرنے والا سائل پریشان ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس نے پوچھا، ممکن ہے حاکم ہو، کیونکہ بیک گراؤنڈ ادھر نہیں آیا اس روایت کا کہ امام علی علیہ السلام نے کسی حاکم سے یہ گفتگو کی کہ اسے والی بنا کے بھیج رہے ہیں یا کیا ہے، لیکن یہ سوال آیا سئل علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے فرمایا گیا ایہما افضل، دونوں میں سے کون سا افضل ہے، العدل او الجود، عدل افضل ہے یا جود و سخا؟ آپ نے جود و سخا کا نمونہ ملاحظہ کیا۔ فقال، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا العدل یضع الامور موضعها، عدل کی پہلے تعریف کی۔ عدل کہتے ہیں امور کو ان کی جگہوں پہ رکھنا، مثلا جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس حق پہ رکھنا۔ مثلا اگر عدالتوں کا حق فیصلے کرنا بنتا ہے تو ان کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے، ان کو کوئی فوج کی پر مسلط نہیں کر دینا چاہیے، ان کو کوئی مظاہروں کے لیے روڈوں کی پر نہیں آنا چاہیے، اور وہی جج جو لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنے والے ہیں وہی گاڑیاں توڑنے لگ جائیں۔ یہ پاکستان میں تازہ منظر ہیں جو 2020 میں آپ ممکن ہے کہ دیکھ چکے ہوں یا 2019 کے اواخر میں، کہ جو قوم کے حقوق کے ضامن تھے اور قانون بتانے والے لوگ تھے اور فیصلے کرنے والے لوگ تھے، وہی لوگوں کی ذاتی ملکیت کے اوپر اور اموال کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ یہ امور، یہ ظلم ہے، یہ ادارے کا ظلم ہے، ایک بندے کا ظلم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں العدل یضع الامور، امور کو رکھو مواضعها، جہاں پہ ان کو رکھنے کا حق بنتا ہے، امور کو جہاں رکھنے کا حق بنتا ہے وہاں پہ اسے رکھو۔ مثلا اگر ایک عالم ہے، اس کے لیے تعلیمی ادارہ ہے، اسے کوئی ڈاکٹروں کا ہیڈ نہیں بنا دیا جائے گا۔ جس نے میڈیکل پڑھی نہیں ہے تو اسے جا کے ڈاکٹروں کا تو ہیڈ نہیں بنایا جائے گا۔ ڈاکٹروں کا ہیڈ کس کو بنایا جائے گا؟ کوئی اسپیشلسٹ ہے یا کوئی سرجن ہے یا کوئی پڑھا لکھا یا تدبیر کرنے والا بندہ ہے، اسی کے وہ حاکم بنایا جائے گا۔ مثلا جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت ہیں کہ معصومین کے بعد سب سے بلند تر رتبہ جناب سلمان فارسی کا وارد ہوا ہے، لیکن جنگوں میں ہیرو مالک اشتر ہیں، جنگوں کے ہیرو مالک اشتر ہیں۔ ہاں، سیاست کی دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام نے مدائن کی سیاست ان کے حوالے کی، حاکم بنایا، لیکن جنگوں میں کمانڈر نہیں بنایا جناب سلمان کو۔ اسی طریقے سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت کہ ظلم کے خلاف سراپا احتجاج کرنے والی ایسی شخصیت کہ جو خوف زدہ نہیں ہوتی ایوانوں سے، جو لوگوں کی کثرت سے خوف زدہ نہیں ہوتی، اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ جو ایک ایسے معاشرے میں حق آواز بلند کر دے کہ جہاں پہ خوف و ہراس کی فضا چھائی ہوئی ہے اور چوں کوئی نہیں کر سکتا، وہاں پہ ابو ذر میں ہمت آتی ہے کہ وہ ان ایوانوں کو ہلا کے حق بات کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے جنگوں میں سپہ سالار نہیں بنایا انہیں۔ کیوں نہیں بنایا؟ امور کو اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اسے رکھنے کا حق ہے۔ لہذا فوج پوری کی پوری قوم کے اوپر حاکم نہیں بن سکتی۔ یہ تو سیکولر اور لا دین کی نگاہ میں بھی غلط ہے کہ فوج آ کے پوری قوم اور ملت اور ریاست کے اوپر حاکم بن جائے۔ مارشل لا سب سے بدترین نظام حکومت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ڈنڈے کے ذریعے سے کسی قوم کے اوپر ایک جرنیل آ کے حاکم بن جاتا ہے۔ لہذا اس کو سب سے بدترین، حتیٰ کہ اتنا بدترین ہے کہ ممالک قانونی طور پہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اس سے لوگ تعلق توڑیں گے، ممالک تعلق توڑ دیں گے، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک ادارہ وہ اپنی حدود چھوڑتا ہے جس نے قوم کی گھروں کی اور حدود کی حفاظت کرنی تھی، وہ حفاظت کرنے کی بجائے وہی قوم کو لوٹنے والا ادارہ بن جائے، وہی ریاست کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے آ کے بیٹھنے والا ادارہ بن جائے۔ لہذا عدل کے خلاف ہے۔ یضع الامور مواضعها، ان کو باؤنڈریز کے اوپر فوج کو ہونا چاہیے، فوج کو ڈیفنس سسٹم میں ہونا چاہیے۔ اس ڈیفنس سسٹم میں کوئی عدالتوں کو بیجا دخل نہیں دینا چاہیے، انہیں اتنا قوت دے کے اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے امام علی علیہ السلام نے یہ تو اجتماعی طور پہ آپ کی خدمت میں چند میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ بھی اسی طرح ہے۔ عادل انسان وہ کہلاتا ہے کہ یضع الامور مواضعها، جو امور کو ان کی جگہوں کے اوپر رکھے۔ اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھے،
اگر خانوادے کو ٹائم دینے کا وقت ہے، خانوادے کو وہ ٹائم دے، اپنی فیملی کو ٹائم دے۔ اگر جاب پہ جانے کا وقت ہے جاب پہ جائے، یا تاجر ہے تو تجارت کرے۔ چیزوں کو ان کی اوقات کے اوپر رکھتا ہے، جو اوقات کے اوپر نہیں رکھتا وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اجتماعی اور سیاسی دنیا میں بھی اسی طرح ہے۔ سیاست کے میدان میں ہر امر کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، یعنی ہر امر کا حق بنتا ہے کہ اس جگہ پہ اسے رکھا جائے۔ اگر اس شے کو یا اس امر کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں یہ عدل ہے۔ وہ مثلا آپ جود و سخا کو عدل کے دائرے سے نکال کے وسعت دے دیں، جیسے کہ غرب نے یہی کام کیا۔ انہوں نے سائنس ایک مفید چیز ہے، سائنس کی نفی نہیں کی جا سکتی، سائنس سے بہت استفادہ بشریت نے کیا، سائنس کے ذریعے سے چیزوں کو ایجاد کر کے آسانیاں پیدا کیں، اور سائنس کے بہت سارے کمالات ہیں، لیکن آیا اس کو اتنی وسعت دی جا سکتی ہے کہ وہ عدل کے مفہوم پہ بھی غلبہ حاصل کر لے، وہ توحیدی نظریات کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لے، حتیٰ کہ وہ انسانیت کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لے؟ اسی طریقے سے بیالوجی نے بہت خدمات انجام دی ہیں انسانیت کی، لیکن آیا بیالوجی اس قدر وسعت پیدا کر سکتی ہے کہ وہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس معاشرے کے ان کے اوپر حاکم بن جائے؟ یعنی ڈاکٹروں کو حاکم بنا دیں ہم اس کے اوپر، یا ان کی ایک جگہ ہے، ان کی جگہ ہسپتال اور ریسرچ سینٹر ہیں، انہی جگہوں پہ ان کو محدود کیا جائے۔ اور یہی چیز ہے ابھی جو کرونا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک قوی احتمال یہی دیا جا رہا ہے یہ سازشی ہے، کیونکہ اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ کرونا پہلے سے ہی حیوانوں میں موجود ہے، ایک ایسا وائرس ہے، لیکن اور حیوانوں سے ہی آتا ہے، بلی ہے یا پرندے ہیں بعض، لیکن مہلک کتنا نہیں ہوتا کہ بندے مر جائیں۔ اسے مہلک سطح پر پہنچا کے اور اس کو وبائی طور پہ پھیلانا سازشی عناصر محسوس ہوتے ہیں۔ ابھی تو ایک فلم بھی اس میں کرونا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کئی سال پہلے انہوں نے فلمیں بنائی اور بنائی بھی ہیں، ایک شہر کو حیاتی کسی وائرس کے ذریعے سے انہوں نے دیوانہ ور بنا دیا، اور پورا کا پورا شہر اس میں مبتلا ہو گیا، اور یہ بایولوجیکل جنگ کی طرف اس وقت دنیا جا رہی ہے۔ اور یہ وہی سیاست ہے کہ وہ ایک امر کو منفی طور پہ استعمال کر کے کیسے حاکمیت دے رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک امور کو ان کی جگہوں پہ نہ رکھیں تو وہ ایک ایسا ظلم بن جاتا ہے جس سے انسانیت بلک بلک کے ہلاک ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہی بیالوجیکل جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی نے ایک وائرس کو، ابھی بہت سارے وائرس ایجاد کیے ہوئے ہیں، اب تو بم ہیں اس طرح کے، وہ ایک بم ادھر پھاڑیں وہ سارے کے سارے ادھر مر جائیں گے، اور بدترین طریقے سے مریں گے، اتنے بدترین طریقے سے، نہ ایٹم بم سے مرتے ہیں نہ کیمیکل بم سے مرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ کیوں یہ امر انجام پا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ظلم کی راہ کے اوپر نکل گیا، حدود پار کی، اس کی جگہ تھی اس جگہ سے اسے وسعت دی گئی، یا اس جگہ سے اسے کم کیا گیا، کم کریں تب بھی مر جائیں گے۔ ادارہ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے کہ ترقی کرے، کوئی چیز بنائے، دوا بنائے، یہ تفریط ہے۔ جیسے کہ رہبر معظم انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نظریہ دیا ہے، کیونکہ مفکرین میں سے ہیں رہبر معظم، اسلامی مفکرین میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین اس دور حاضر میں مفکر اور رہبر معظم سید علی خامنائی ہیں۔ انہوں نے تمدن اسلامی کا ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ تمدن اسلامی یعنی ترقی اسلامی، ایک معاشرہ ماڈرن بنے لیکن اس کی بنیادیں انقلاب اسلامی و نظریات اسلامی ہوں۔ انہوں نے پھر مراحل بیان کیے، تمدن اسلامی اول آغاز نہیں ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں جو حوزہ علمیہ میں ہیں، اشتباہاً انہوں نے اس نظریے کو پڑھا تو کہا نہیں پہلی یہی بنیاد ہے، ماڈرن بنے، جیسا کہ غربی بعض سیکولر لوگ کہتے ہیں۔ رہبر معظم نے موجودہ، کیونکہ ایک طویل حکومت انہوں نے عرصہ حکومت کی ہے اور کرائسس دیکھے ہیں، تمام مسائل کو انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ایک ریاست خود ترقی کر کے خود مختار نہ ہو، وہ ریاست مستقبل میں تباہ کر دی جائے گی، وہ برباد کر دی جائے گی۔ اور یہ جو ترقی کے امور ہیں یہ اس وقت قابل عمل ہو سکتے ہیں کہ جب ایک ریاست میں ایسے دانشور، ایسے اسکالرز اور اس طرح کے پڑھے لکھے افراد آئیں جن کی انتھک محنت کے نتیجے میں ترقی والے امور جنم لیں۔
اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ امور کو اپنی جگہوں پہ رکھنا وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہرحال ہم عدل کی پہلے دیکھیں، تعریف دیکھیں۔ العدل یضع الامور مواضعها، عدل یہ ہے امور کو ان کی جگہ کے اوپر رکھا جائے، اس کی جگہ سے زیادہ اسے وسعت نہ دی جائے۔ پھر فرمایا امام علی علیہ السلام نے والجود، جود کیا ہے؟ یخرجها عن جہتها، یخرجها یہ نکال دیتا ہے، جود یعنی سخاوت اور جود و سخا، یہ ان امور کو باہر نکال دیتا ہے ان کی جانبوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی امور جب اپنی جگہ پہ رکھے ہوں گے تو ان کے اطراف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ان کے اطراف ہوں گے۔ مثلا ایک امر کو آپ نے رکھا، بالفرض آپ سیاسی امور میں ڈیفنس سسٹم لے لیں، یا سیاسی امور میں حاکم کو ہی آپ لے لیں، حاکم کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ وہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، باؤنڈریز۔ امام فرماتے ہیں جب جود و سخا کیا جائے تو وہ ان امور کو، مثلا امر ولی ہے، ولی بنانا ہے کسی جگہ کا، گورنر بنانا ہے، امر دفاع ہے، دفاعی طور پہ لشکر کو بنانا ہے، امر تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہیں، امر اقتصاد ہے، اقتصادی اکنامک سے مربوط ادارے ہیں جو اکنامیکل سسٹم کو چلاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ جب جود و سخا آتا ہے تو وہ اس کو دھکیلتا ہے اس کی حدود سے باہر، اس کو شہوات اور بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو افراط کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لہذا الجود یخرجها عن جہتها، امور کو ان کی جوانب سے باہر نکال دیتا ہے جود۔ والعدل سائس عام، عدل وہ سیاست ہے جو عموم تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام خیر کے امور اور جتنی اخلاقی فضائل موجود ہیں، تعلیم ہو گئی، سخاوت ہو گئی، شجاعت ہو گئی، یا اسی طریقے سے خدمت خلق ہو گئی، غریب پروری ہو گئی، مہمان نوازی ہو گئی، مصیبت میں کسی کا ساتھ دینا ہو گیا، جتنی بھی خصائل اور خصلتیں، اعلیٰ خصلتیں ہیں، ان عمومی طور پہ سیاست ہے، وہ عمومی طور پہ ان سب کی تدبیر عدل کرتی ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری خصلتیں اس وقت اعلیٰ اور پاکیزہ اور بلند خصلتیں کہلائیں گی جب عدل کے ماتحت ہیں۔ سائس عموم، عام سے کیا مراد ہے؟ سیاست کرنے والا ہے عدل، یعنی تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کو خیر بنانے والا عدل ہے، ان کو خیر کے دائرے میں رکھنے والا عدل ہے۔ جود اس وقت تک جود و سخا ایک اچھی صفت ہے جب عدل کے تحت ہے، اگر عدل کے دائرے سے باہر آ جائے ظلم ہے۔ یہ مقولہ تو بعد میں، کیونکہ مسلمان امت اسلامیہ میں اس مسئلے کے اوپر بہت جھگڑے ہوئے، عدلیہ فرقے ہمارے سامنے آئے، عدلیہ کے نام سے فرقے پہچانے گئے، جیسے معتزلہ ہے اور امامیہ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ والی بحثیں طویل کی جاتی ہیں جس کی ابھی گنجائش نہیں ہے، ہم اسے سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اہم جملہ ہے، نہج البلاغہ میں کا بہت اہمیت کا حامل جملہ، العدل سائس عام۔ آپ کسی کی ایک نیکی کے اوپر فقط نگاہ نہ کریں، دیکھیں کہ وہ نیکی اس کے اندر جو ہے وہ عدل کے تحت ہے یا عدل سے باہر ہے۔ اگر عدل سے باہر ہے تو ظلم ہے، اگر عدل کے دائرے میں ہے تو وہ عدل ہے، وَإِلَّا ظلم ہے۔ وہ جود کب تک عدل ہے، کب تک صفت خیر ہے؟ جب تک عدل کے سیاست کے ماتحت ہے، یعنی عدل آ کے ان تمام انسانی بالا اور عظیم خصلتوں کی تدبیر کرتے ہوئے ان کے دائرے میں اسے رکھتی ہے، یعنی سیاست کرتی ہے ان کے ساتھ، مینج کرتی ہے عدل آ کے۔ سائس عام، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ عدل کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایسی خصلت انسانی نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے، عمومی طور پہ سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی مفہوم عدل، معنی عدل، اس قدر اس کو وسعت ہمیں دینی چاہیے کہ جو اس کے ماتحت ہر نیکی اور خصلت اس کے ماتحت آ جائے، اور جو نیکی اور خصلت اس کے ماتحت نہیں آتی وہ ظلم کہلائے گا، کیونکہ عدل کا مقابل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی بعض ایسی خصلتیں ہیں جو بعض موارد میں ممکن ہے نیکی کہلائیں، بہت قابل توجہ یہ نقطہ ہے، بعض ایسی خصلتیں ہیں کہ جو بعض موارد میں کیا کہلائیں؟ نیکی۔ مثلا جھوٹ، اگر ایک جگہ پہ پتہ ہے میں نے سچ بولا تو فلاں
بندہ ہے مومن بندہ، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یا میں نے اگر سچ بولا تو اس ملت اور ریاست مثلا پاکستان کے سارے راز دشمن کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ سچ بولنا کیا نیکی ہے؟ جھوٹ بولنا وہاں پہ واجب ہے۔ پوری قوم کو ڈبونا اور پوری قوم کو برباد کرنا کہ راز ملت کے راز کسی دشمن کے حوالے کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور ایسی چیزیں ہیں، مثلا بعض مجبوری کے عالم میں چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض خصلتیں ہیں ان کے برعکس نیکی بن جاتی ہے اور وہی برائی بن جاتی ہے، لیکن عدل کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ مجبوری سے مجبوری بھی ہو جائے، عدل کو نہیں ترک کیا جائے گا، ورنہ ظلم کا عنوان آ جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ العدل سائسن، یہ تمام انسانی خصلتوں کے اوپر مدیر ہے، جو انہیں ان کی جگہوں کے اوپر اور حد میں رکھتی ہے، وہ حد سے باہر نکلا ظلم بن جائے گی۔ عامن، اور تمام انسانی خصلتوں کو شامل ہے۔ والجود عارض خاص، جبکہ جود عارض ہوتا ہے خاص بندوں کو، اس کے موارد خاص ہیں، ان خاص موارد کے علاوہ جود ظلم بن جائے گا۔ جود و سخا اس کے موارد ہیں، مثلا آپ جود و سخا کرنا شروع کر دیں اور دشمن کی بھی مدد کرنا شروع کر دیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غربت اور فقر کی بیڑیاں اور ہتھ کنڈے پہنائے ہوئے ہیں، آپ جود و سخا کر کے ان فاسقین کی بیڑیاں کاٹ دیں، وہ پورے معاشرے میں فسق و فجور کرتے پھریں گے۔ دین اسلام نے اس حکمت کو نظر انداز نہیں کیا، اس لیے آپ خمس اور زکوٰۃ کے مصارف پڑھیں، اگر عادل نہیں ہے اور غریب ہے، اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، تم خمس نہیں دے سکتے، دو گے تو ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دو گے تو ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے احکام شریعہ میں آتا ہے کہ اگر جزیہ دے کے غیر مسلم رہ رہا ہے تو غیر مسلم کو اتنی قوت نہیں دی جائے گی کہ وہ اسلحہ تیار کر کے مسلمان اسلامی ریاست کے خلاف اقدام کر سکے، وہاں پہ اتنا اس کو جود و سخا نہیں دیا جائے گا۔ لہذا جود و سخا خاصن، وہ خاص موارد ہیں اس کے۔ عارض ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، معاشروں کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جیسے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی سہولیات دیتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، دینی چاہیے، زمین دے دیتے ہیں، فنڈ دے دیتے ہیں، ہسپتالوں میں علاج فری کر دیتے ہیں، کوئی مزید بونس دے دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ جود و سخا اچھی چیز ہے، عارض ہونا چاہیے، لیکن خاص موارد میں، ہر مورد میں نہیں۔ لیکن عدل، اس کی حکمرانی ہر ذرے کے اوپر ہے۔ فالعدل، پھر امام فرماتے ہیں اشرفہما و افضلہما، عدل سے بڑھ کر کوئی شریف تر چیز نہیں ہے، عدل سے بڑھ کر کوئی افضل تر چیز نہیں ہے۔ ان دونوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر کیا ہے؟ وہ عدل ہے، جود نہیں ہے، وہ عدل ہے۔ اختتام میں ہم ایک اور حصہ پڑھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی، کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام، ان کا کلام ہے، خطبہ نمبر 15 ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں واللہ لو وجدتہ، اب سیاست کا طریقہ کار اور موقف دیکھیں، موقف امیر المومنین علیہ السلام کیا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں اور حاکم بن جائیں اور یہ ادارے ان کے ماتحت ہوں، وہ کس شدت کے ساتھ عدل کو جاری کریں گے۔ فرماتے ہیں واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء، کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جنگ میں پکڑی جانے والی کنیزیں قید کر کے لائی گئیں اور ان سے نکاح رچا کے گھروں کو آباد کیا گیا ہے، تو وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ، اور ان کنیزوں کو اپنی ملکیت بنا لیا گیا ہے، لَرَدَدْتُهُ، تو میں ان گھروں میں جا کے ان کنیزوں کو جمع کروں گا۔ گھر توڑنا میرے لیے قبول ہے، لیکن یہ جو بیت المال کی ملکیت تھی اس کا یہ ناانصافی کے ساتھ استعمال میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ لَرَدَدْتُهُ، میں اسے واپس پلٹاؤں گا۔ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، یاد رکھو عدل میں وسعت ہے، نہ کہ اس طرح سے کرپشن کے اندر وسعت ہے۔ عدل سے پیٹ اس طرح سے بھرتا ہے کہ کوئی فقیر نہیں رہتا، اور کرپشن سے 4-5 بندوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور اگر عدل نافذ ہو جائے، جتنا انہوں نے کرپشن کر کے کمایا ہے، ممکن ہے اتنا وہ عدل کے ذریعے سے کما لیں۔ اِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، عدل میں وسعتیں ہی وسعتیں ہیں۔ وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، اور وہ شخص جس کے اوپر عدل تنگ پڑ جاتا ہے، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ، تو یاد رکھو ظلم و ستم اس سے بھی زیادہ اس معاشرے کو تنگ تر کر دے گا۔
یعنی ایک معاشرے میں عدل جاری کریں تو مشکلات آتی ہیں، کرائسز آتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں امریکہ سے یہ شیطانی سارے منصوبے ختم کر دیں. اگر پاکستان جو ہے وہ مفاد کی سیاست چھوڑ دے تو ڈر کیا ہے؟ وہ کہیں گے گندم کہاں سے آئے گی، وہ کہیں گے رہو گے کیسے، قرضے کون ہمیں دے گا. ٹھیک ہے، تنگی آئے گی عدل کے ساتھ. تو پھر امام فرماتے ہیں اگر تم عدل کی یہ تنگی نہیں اٹھاؤ گے فالجور علیہ اضیق، پھر تو جو ظلم کی راہ اختیار کرو گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں تنگ کرے گی، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں بدتر حالات میں لے جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.